نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. جیسا پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک پاکستانی مصنف اچھے لکھنے والوں میں سے گزرے ہیں، ان کا نام تھا مختار مسعود. یہ نقطہ خصوصاً انہوں نے محسوس کیا اور لمس کیا ہے کہ تضاد ہے حسینیت اور یزیدیت کے درمیان، اور یہ لوگوں میں یہ تضاد آ جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی تشخیص دیا ہے. فرمایا ہے کہ یہ تضاد جس کا مسلمان شکار ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے دو متضاد رائے آتی ہیں، یہ دونوں کو اسلام کہتے ہیں. ان کے سامنے دو متضاد فکر آتی ہیں، یہ دونوں کو اسلام سمجھتے ہیں. ان کے سامنے دو متضاد تعلیم آتی ہیں، یہ دونوں کو اسلام سمجھتے ہیں. ان کے سامنے دو متضاد شخصیتیں آتی ہیں، یہ دونوں کو اسلام سمجھتے ہیں. ان کے سامنے دو متضاد رویے آتے ہیں، یہ دونوں کو اسلام کہتے ہیں. اور یہی مصیبت ہے ان سب کی. اور جب تک ایک قوم اس تضاد کا شکار ہو اور اس تضاد کو آپس میں اکٹھا کر رہی ہو، اس تضاد کو اجتماع کر رہی ہو آپس میں، اور دونوں متضاد راہوں کو قبول کر رہی ہو، اس قوم کی ہدایت ناممکن ہے، اس کی نجات بھی ناممکن ہے. جب تک اس تضاد سے نہ نکلے اور یک طرفہ نہ ہو جائے اور اس تضاد کے اندر جو باطل و منفی راہ ہے اس کو چھوڑ کے جو درست راہ ہے جب تک اس کو نہ اپنائے، یہ نجات نہیں پا سکتی ہے. خوب، اب اس قاعدے کے مطابق ہم اگر مبانی دیکھیں جمہوریت کے تو تضاد ہے کھلا. مبانی امامت اور مبانی جمہوریت میں کھلا تضاد ہے. مبانی امامت یہ ہیں الوہیت اللہ، پہلا مبنا لا الہ الا اللہ، حاکمیت اللہ کی ہے. جمہوریت میں پہلا مبنا ہے الوہیت عوام، حاکمیت عوام کی ہے، طاقت عوام کی ہے، قدرت عوام کی ہے. لا الہ الا اللہ یعنی قوت خدا کی ہے، طاقت خدا کی ہے. جمہوریت میں امامت میں ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم خدا کا ہوگا، اللہ کی طرف سے دین بنے گا. شرع و تشریع، شریعت، آئین، قانون، دستور اللہ کا ہوگا. جمہوریت میں یہ ہے کہ قانون جمہور کے اور عوام کے نمائندے بنائیں گے، قانون ساز اسمبلی ہوگی، وہ قانون بنائیں گے، اللہ کا قانون نہیں ہوگا. اور امامت کے اندر یہ ہے کہ حاکم اللہ کی طرف سے ہوگا، منصوب ہوگا، مقرر ہوگا. جمہوریت میں یہ ہے کہ حاکم لوگوں کے انتخاب سے بنے گا. یہی کھلا تضاد کہلاتا ہے، اسی کو تضاد کہتے ہیں. اللہ کی الوہیت اور جمہور کی الوہیت، ان دونوں میں آپس میں کھلا ٹکراؤ ہے. اور ان دونوں کو دین کہنا، ان دونوں کو صحیح کہنا، ان دونوں کو ملا دینا اور ان دونوں کو ملا کر ایک طرز بنا لینا، امام فرماتے ہیں امام خمینی کہ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے عالم اسلام کی. اس تضاد سے نکلنا چاہیے. یہ اس تضاد سے کون نکالے گا انہیں؟ علماء، دانشوران اور اہل علم، مدارس و حوزے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو اس تضاد سے باہر نکالیں. اب ہم آئیں دیکھیں کہ جمہوریت و امامت کے درمیان جو تضاد ہے یہ کتنے لوگوں نے محسوس کیا ہے، کس کس کو یہ راز سمجھ میں آیا کہ ان میں تو تضاد ہے، وہ کھلا تضاد ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے. کچھ کو تضاد نظر نہیں آیا اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ تضاد نہیں پایا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل عین یکدیگر ہیں. امامت عین جمہوریت ہے و جمہوریت عین امامت ہے، ان دونوں میں کوئی فرق آپس میں نہیں ہے. خوب، یہ تین طرح کے نظریات وجود میں آئے. وہ جو بڑی اکثریت ہے لکیر کے فقیر جن کے لیے یہ موضوع اٹھا ہی نہیں ہے آج تک، وہ امامت کو نظام ہی نہیں مانتے، امامت کو عقیدہ مانتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ امامت و جمہوریت میں آپس میں رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، تضاد ہے یا آپس میں تساوی ہے یا اشتراک ہے ان کے درمیان. جن لوگوں کے لیے یہ سوال اٹھا وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت واضح تضاد محسوس کر لیا، جن میں سر فہرست اگر میں تاریخ کا سب سے بڑا نام لوں جس نے اس تضاد کو بہت کھول کے محسوس کیا اور پیش بھی کیا ہے، علامہ اقبال ہیں. جمہوریت اور امامت کا تضاد
علامہ اقبال نے بہت وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، امامت کو کھولا، امامت کے اسرار و رموز بیان کیے اور جمہوریت کے اسرار و رموز بیان کیے کہ جمہوریت کیا نظام ہے، اس میں انسان کیا ہوتا ہے، اس کا مبنا کیا ہوتا ہے، اس کا منشا کیا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کس پر ہوتی ہے۔ بس ایک شخصیت دانشوروں میں، دین شناسوں میں اور جمہوریت شناسوں میں سے علامہ اقبال ہیں جنہوں نے یہ تضاد جمہوریت و امامت کا کھول کے محسوس بھی کیا اور کھلا تضاد اور اسے بیان بھی کیا ہے، اور اس تضاد کو بیان کر کے خود امامت کے طرفدار ہوئے ہیں اور جمہوریت کے منکر ہیں۔ علامہ اقبال جمہوریت کے قائل نہیں ہیں اور اپنے کلام میں امت کو بھی تلقین کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ بھی جمہوریت سے دوری اختیار کریں، گریز کریں، گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، آپ دوری اختیار کرو، گریز کرو، بچو، حذر برحذر رہو طرز جمہوری سے، اور کسی پختکار، کسی بابصیرت امام کے پیروکار بنو، تم غلام پختکاری شو۔ خب یہ ایک واضح علامہ اقبال کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردو کلام میں ہے اور فارسی کلام دونوں کے اندر جمہوریت اور امامت کے بارے میں بہت واضح بیان ہے۔ اسی طرح دیگر لوگ بھی ہیں جنہوں نے امامت و جمہوریت کا تضاد کشف کیا ہے اور اسے کھول کے بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد خود جمہوریت کے قائل ہو گئے ہیں، امامت کا انکار کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کے بالکل نقطۂ برعکس، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے امامت کو بھی پڑھا ہے، جمہوریت کو پڑھا ہے، اور پڑھ کر تضاد محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر تضاد ہے، کھلا تضاد ہے، ان کے اندر ٹکراؤ ہے۔ ایک مثال میں نے دی ہے، بہت معروف مثال، جو اس تضاد کے قائل ہیں، اس تضاد کو مانتے ہیں اور اس کے تضاد کو بیان کرنے کے بعد جمہوریت و امامت کے خود حامی امامت و طرفدار امامت ہیں، جمہوریت کے منکر ہیں علامہ اقبال۔ ایک اور مثال جو ابھی اسی زمانے کی مثال ہے، موجودہ زمانے کی، اور ایک مسلمان اسکالر ہیں، ایرانی ہیں، معروف ہیں، تقریباً سبھی جانتے ہیں ان کو، اس وقت ایران سے وہ جلا وطن ہو کر امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالکریم سروش کے نام سے۔ خوب یہ بھی دانشور آدمی ہیں اور مطالعات وسیع ہیں، دین کے متعلق بھی اور جمہوریت کے متعلق بھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو امامت سمجھ میں نہیں آئی اور جمہوریت سمجھ میں نہیں آئی، بخوبی سمجھے ہیں امامت کو بھی اور جمہوریت کو بھی، اور امامت و جمہوریت کا تضاد سمجھے ہیں، اور اس تضاد کو انہوں نے کھولا ہے، زیادہ کھولا ہے، کھول کے بعد میں امامت کا انکار کر دیا ہے اور جمہوریت کے طرفدار بن گئے ہیں کہ اصل حقیقی نظام یا درست نظام جمہوری نظام ہے۔ لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علامہ اقبال اور سروش آپس میں متضاد ہیں، اس معنی میں کہ ایک امامت کے طرفدار اور ایک جمہوریت کے طرفدار، نہ۔ اس وقت دو نمونے اس لیے پیش کیے ہیں کہ دونوں اعلیٰ درجے کے دانشور ہیں۔ البتہ سروش کو قیاس نہیں کیا جا سکتا علامہ اقبال سے۔ علامہ اقبال ایک بہت عالی مقام پر فائز اور حقیقت شناس و حقیقت یاب شخصیت ہیں، جبکہ سروش ایک سرگردان اور حیرت کے عالم میں اس وقت سرگرم ہیں۔ لیکن انہوں نے کھول کے بیان کیا ہے کہ امامت و جمہوریت کا آپس میں تضاد ہے، بلکہ سروش نے اس سے آگے بھی بیان کیا کہ امامت کا تضاد اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہے۔ مثلاً اس نے اپنے کلام میں یہ بھی استدلال کیا کہ امامت کا مثلاً خاتمیت کے ساتھ بھی ایک تضاد ہے۔ سروش کے جمہوریت کے دلائل میں سے ایک دلیل خاتمیت ہے کہ رسول اللہ کی خاتمیت بہت بڑی دلیل ہے جمہوریت پر، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کو ختم کر دیا ہے، ختم کا مطلب انہوں نے یہی لیا ہے، اختتام ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب
اللہ کی طرف سے نبی نہیں آئیں گے بلکہ خود عوام ہی نے لوگوں نے ہی خود ہی انبیاء کا جانشین بن جانا ہے. خلفاء انبیاء خود عوام ہیں، یعنی جو کام پہلے انبیاء کر رہے تھے وہ اب لوگوں نے خود کرنا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. قانون لوگ خود، پہلے نبی لاتے تھے قانون، اب نبی نہیں آئیں گے، لوگوں نے قانون بنانا ہے. پہلے نبی بتاتے تھے کون امام ہے، اب لوگوں نے خود چننا ہے کون امام ہے ہمارا، کون حاکم ہے اور رہبر ہے. خوب اس صراحت کے ساتھ کہ خاتمیت سے جمہوریت استفادہ کرتے ہیں، اور امامت کا کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے ساتھ بھی تضاد ہے اور خاتمیت کے ساتھ. وہ حصہ ابھی بات نہیں کرتے کہ یہ بہت ہی نافہمی ہے ہم یہ کہیں کہ امامت کو خاتمیت سے کوئی انسان ٹکراتا ہو. لیکن ہمیں اکثر لوگ اس وقت اس زمانے میں ایسے نظر آتے ہیں جو اکثر نہ عوام میں سے عرض کیا کہ بڑی اکثریت مطلق غافل ہیں. ان کے لیے یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ دینی مسئلہ ہے ان کے لیے، نہ سیاسی مسئلہ ہے، نہ علمی مسئلہ ہے کہ امامت و جمہوریت میں آپس میں تعلق کیا ہے. چونکہ وہ نہ امامت کو پڑھتے ہیں نہ جمہوریت کو پڑھتے ہیں، نہ دونوں میں موازنہ کرتے ہیں، اور لکیر کے فقیر ہیں. انہیں اسی طرح جانا ہے جو کچھ ان کے مرشد نے آبا نے کہہ دیا ہے، انا وجدنا آباءنا علیہ، اور ہم نتبع، ہم اسی کے اوپر چلتے رہیں گے آخر تک. نہ سوچنا ہے آبا ٹھیک تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ان کا انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا. سرے سے اپنے آپ کو زحمت نہیں دیتے، نہ اپنے متعلق نہ آبا کے متعلق. لیکن جو لوگ سوچتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں، یا جو اس کام کے اندر ہیں باقاعدہ طور پر، ان میں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اکثریت ایسی ہے جو امامت و جمہوریت میں آپس میں کوئی تضاد نہیں نظر آتا ان کو. وہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. بلکہ جن کو سمجھ میں آتا ہے تضاد، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس تضاد کو ختم کر کے امامت و جمہوریت میں آپس میں سمجھوتا قرار دیں. اور بعضوں نے اس ہدف میں بہت افراط سے کام لیا ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جمہوریت عین اسلام ہے اور اسلام عین جمہوریت ہے. یہی اصلاً جمہوری حکومت ہی اسلامی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے. دونوں فرقوں میں، دونوں فریق میں، شیعہ میں بھی ایسے افراد ہیں، سنیوں میں بھی ایسے افراد ہیں. مثلا اہل سنت میں جو معروف شخصیات ہیں جنہوں نے جمہوریت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور اسلام کے ساتھ اس کو سمجھوتا کرایا ہے، بلکہ فتویٰ بھی دیا ہے، وہ ہیں شبلی نعمانی، بر صغیر کی بڑی شخصیت، جو ایک صاحب آثار ہیں، ان کے کتابیں ہیں، تحقیقی علمی کتابیں ہیں، اور بڑا ایک نام ہے شبلی نعمانی. تفکر کی دنیا میں، مذاہب کی دنیا میں، علم کی دنیا میں بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے. چند کتابیں بہت معروف ہیں ان کی، الفاروق ان کی، اور اسی طرح سیرت النبی ان کی بہت معروف ہے، جو رسمی کتاب ضیاء الحق نے اسے باقاعدہ پاکستان میں نصاب کے طور پر، مسلح افواج کا نصاب اس نے مقرر کر دیا تھا کہ یہ کتاب حتماً پڑھائی جائے، تدریس کی جائے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات کے اوپر ان کے آثار موجود ہیں. یہ شدید افراطی حامی تھے جمہوریت کے، اور ان کا فتویٰ بھی تھا کہ جو شخص جمہوریت کا قائل نہیں ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور اسے وہ باقاعدہ گناہ کار و معصیت کار. اور شبلی نعمانی ظاہراً یہ کہتے تھے کہ معلوم نہیں اس کی آخرت میں توبہ بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، جو جمہوریت کا مخالف ہے. اسی طرح کے کچھ شیعہ کے اندر بھی موجود ہیں افراد جن کو جمہوریت عین اسلام اور اسلام عین جمہوریت کے طور پر نظر آتا ہے. اسلام اور جمہوریت میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ جنہیں فرق نظر آتا ہے، لیکن وہ فرق دبانے اور مٹانے کے صدد میں ہیں کہ کسی طرح ایسے روشن فکر لوگ اسلام کے اندر جو اسلام کو اپ ڈیٹ دین، زمانہ حاضر کے مطابق دین، عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین، اور سائنس کے مطابق مزاج والا دین ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ہر بات میں وہ سائنس اور اسلام میں سمجھوتے کی طرف جاتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو
چونکہ جمہوریت ایک آج کے زمانے کا قابل قبول نظام ہے، ماڈرن نظام ہے، جدید نظام ہے، لہٰذا وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کو سائنس کے ساتھ سازگار بنائیں۔ بعض اسلام کے ساتھ ہمدردی کے طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو جمہوریت پسند نہیں بنایا تو یہ اسلام کے اندر ایک کمزوری، ایک ضعف نعوذ باللہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ ضعف اسلام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، متہم ہو جائیں گے، ہم بدنام ہو جائیں گے، لہٰذا ہم کسی طرح سے جمہوریت کو اسلام سے ثابت کریں۔ اور بعضوں نے اتفاقاً یہ کام کیا بھی ہے، مثلا اگر قرآن کے کریم کے اندر لفظ آیا ہے کہ بیعت رضوان یا بیعت کا لفظ آیا ہے تو اسی سے وہ فوراً خوشحال ہوئے کہ بیعت یعنی الیکشن، بیعت سے الیکشن نکالا، اور اسی طرح انہوں نے شورا سے پارلیمنٹ نکالی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، شورا بینہم سے انہوں نے پارلیمنٹ نکال لی۔ اور اسی طرح اور آیات جو ان کو نظر آئیں ان سے اپنے مطلب کا ترجمہ کیا یا اپنے مطلب کا ان سے مواد نکالا، مضمون بنایا انہوں نے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے